دعائے سلامتی امام زمانہ جل تعالیٰ فجر شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا حافظا مقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ معبود محافظ بن جا اپنے ولی حضرت حجت ابن الحسن العسکری کا، ان پر تیری رحمتوں کا نزول ہو، ان کے آبائے طاہرین پر اس لمحے اور ہر آنے والے لمحے میں بن جا ان کا محافظ، نگہبان، نگران، حامی، مددگار، پیشوا، یہاں تک کہ روح عرض پر انہیں حکومت ملے اور تا دیر عرصہ اس پر قائم رہے۔ خدایا محمد وآل محمد پر نزول رحمت فرما اور ظہور میں تعجیل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سراج السالکین مصباح المقربین نبی حرمین امام القبلتین محبوب رب المغربین و رب المشرقین جد حسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات وعلی لعنت الدائمۃ القوم الظالمین۔ عزیزان گرامی قدر، شب عاشور اور شہدائے کربلا کا پرسہ پیش کرنے کے لیے بارگاہ معصومین میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ پروردگار عالم سے ملتمس ہوں کہ ان مقدس ترین بارگاہ معصومین میں اور خاص طور پر بارگاہ امام زمانہ جل تعالیٰ فجر میں ہم سب کا سلام اور پرسہ پہنچا دے اور اس سلام اور پرسے سے ہم سب کے شرف میں اضافہ فرما۔ یہ مجلس عزا در حقیقت عہد ہے سید الشہداء کے ساتھ، تجدید عہد کی رات ہے آج، اور آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فجر شریف جو منتقم آل محمد ہے، یہ عہد کی رات ہے آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فجر شریف کے ساتھ، کہ جب وہ انتقام کے لیے قدم آگے بڑھائے تو ہمارا شمار ان کے قدموں میں شہید ہونے والے اولیاء میں سے ہو۔ عزیزان گرامی کا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ زندگی تو بس عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں جہاد کا نام ہے۔ زندگی تو بس عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں جہاد کا نام ہے، اور اس دور میں جہاں جہاں بھی طاغوت کے ساتھ مومنین برسر بیکار ہیں، وہاں مشکل مرحلہ اپنے عقیدے کو بچانے کا ہے۔ عقیدے کے دفاع اس وقت وطن عزیز پاکستان میں سب سے مشکل کام ہے۔ گزشتہ گفتگو بھی ہماری یہی تھی کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں رہنمائی اور ہدایت کا کام جس کے سر تھا وہ مجتہد ہے، مرجع اعظم ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس زمانے میں عقیدہ صحیح رہے، عقیدے کی حفاظت ہو سکے، تو جب تک وہ ضابطہ جو معصومین کا دیا ہوا ہے، وہ جو نظام ولایت فقیہ ہے، اس کو نہیں اپنائے گا تو اس وقت تک اس کا عقیدہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں جن ممالک میں یہ مرجعیت ہے، مرجع تقلید تو موجود ہے الحمدللہ، مگر یہ کہ نظام ولی فقیہ سے لوگ وابستہ ہیں، وہاں دین محفوظ ہے۔ مگر ہمارے وطن عزیز میں مشکلات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لہذا وقت کی سب سے بہت بڑی ضرورت ہے کہ اپنے عقیدے کا دفاع کر سکے، عقیدے کو بچا سکے۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں عقیدہ خراب ہو جائے
اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ خراب ہو جائے تو لوگ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں۔ اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو لوگ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں۔ اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو فرزند رسول کو ذبح کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو لوگ فرزند رسول کو ذبح کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر آل رسول کے خون کو حلال سمجھا جاتا ہے، آل رسول کے خون کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب دوبارہ عرض کر دوں کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ جب کوئی ممبر حسین علیہ السلام سے شرک کی ترویج کرتا ہے اور سامعین نعرہ حیدری لگا کر بظاہر داد دیتے ہیں، تو وہ کاتب لکھنے والا اس گواہی کو شمار کرتا ہے کہ نعرہ حیدری لگا کر جس بات کی تصدیق کی گئی ہے وہ گواہ بنایا گیا ہے مولا امیر المومنین کو یا علی کہہ کر، منبر حسینی کو، علم کو، مسجد کو، امام بارگاہ کو۔ تو لہذا جو سزا مشرک کو دی جاتی ہے اس میں اس کا حصہ بھی ہے۔ جو سزا مشرک کو دی جائے گی اس سے وہ بری الذمہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم سے کم وہ شے جو کسی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ اس کا غالی کی تائید کرنا، غالی کے ساتھ بیٹھنا، غالی کی باتوں کو غور سے سننا اور اس کی تصدیق کرنا ہے۔ میں نے خود اپنے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار جناب سجاد سے، اور انہوں نے اپنے جد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ایک غالی اور دوسرے قدریہ۔ یہ قدریہ بھی زمانہ بنو امیہ میں ایک مشرک گروہ تھا، کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جب ہم تائید کرتے ہیں تو پھر اس شرک میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا وہی قول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا کہ زندگی تو بس عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں جہاد کا نام ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں مرجعیت ہے، جہاں جہاں نظام ولایت فقیہ ہے اور جو جو لوگ وابستہ ہیں، سیدھی سی بات ہے ان کے عقیدے محفوظ ہیں، ان کے عقیدے محفوظ ہیں۔ اور پھر دوہرا دوں، مسلسل میں دوہرا رہا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارے قائم علیہ السلام کی غیبت کے بعد ایسے علماء موجود نہ ہوتے جو الہی حجتوں کے ذریعے امام علیہ السلام کی طرف دعوت دینے والے، رہنمائی کرنے والے اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کے ضعیف الاعتقاد بندوں کو شیاطین کے شر سے، ابلیس کے شر سے، ناصبوں کے جال سے بچانے والے، تو کوئی ایک بھی دین اسلام پر باقی نہ رہتا اور مرتد ہوتا، کوئی ایک بھی۔ مولا امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی وہ علماء ہیں جو ضعیف الاعتقاد شیعوں کی رہبری کو یوں اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں جیسے کشتی کا ناخدا کشتی کی رہبری کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے۔ یہی وہ علماء ہیں جو پروردگار عالم کے حضور بلند ترین مقام رکھتے ہیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم گزشتہ 2 روز سے مرجع اعظام نائبان امام زمانہ اجلہ تعالیٰ فجر شریف کے حالات زندگی اور کرامات اور توسل و تمسک جو آقا مولا امام زمانہ سے رکھتے تھے اس کو مسلسل بیان کر رہے ہیں۔ اور جناب یعقوب کلینی، جناب علی بن بابویا قمی، جناب شیخ صدوق
اور جناب جعفر طوسی شیخ مفید اور خواجہ نصیر الدین طوسی اور جناب محقق ہلی کا ذکر کیا گیا۔ آج وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن مختصراً جناب ہلی، حسن بن یوسف ہلی، یہ وہ زمانہ تھا جب ہلا مرکز تشیع تھا۔ پہلا مرکز تشیع مدینہ تھا، دوسرا بغداد تھا، تیسرا نجف اشرف اور چوتھا جو دور ہلاکو خان کا تھا اس میں ہلا مرکز تشیع تھا۔ اپنے دور کے بہت بڑے مجتہد اور آپ کے خاندان میں 10 مجتہد تھے، آپ کے والد مجتہد، آپ کے ماموں مجتہد، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کا اپنا فرزند محمد فخر المحققین، یہ ریکارڈ ہے تاریخ تشیع میں۔ علامہ ہلی 11 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد کو پہنچے، 11 برس کی عمر میں، اور آپ کے یہ نابغہ روزگار فرزند محمد فخر المحققین 9 برس کی عمر میں درجہ اجتہاد کو پہنچے۔ واحد باپ بیٹا ہے جو نابالغ ہے اور مجتہد ہے۔ ویسے تو اور بھی لسٹ ہے، اور بھی بہت سارے مجتہد گزرے ہیں جو نابالغ تھے، لہذا آپ شاگرد ہیں، سب سے پہلے شاگرد تو اپنے والد کے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے ماموں محقق ہلی کے ہیں۔ اور محقق ہلی خود بہت بڑے عالم دین تھے، اور اس وقت یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ علامہ ہلی بڑے عالم ہیں یا آپ کے ماموں محقق ہلی۔ بہرحال آپ کے علامہ ہلی کا بچپن کا واقعہ ہے کہ ابھی 4 سال کی عمر میں، آپ دیکھیے 4 سال کی عمر ہے آپ کی، اور قرآن پر دسترس حاصل ہے آپ کی۔ یہ سب لطف خداوندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کتابیں اتنی لکھی ہیں کہ آج اس کو ماننے میں عقل نہیں آتی، یعنی سینکڑوں صفحے روز کے بنتے ہیں آپ کے، اور وہ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی تم اس کو مکمل کرنا، اور اگر کوئی غلطی ہو تو وہ بھی ٹھیک کرنا۔ لہذا 4 برس کی عمر میں واقعہ ملتا ہے کہ گھر میں مرمت کا کام ہو رہا تھا، مستری لگا ہوا تھا، اور کچھ ٹکڑا مٹی کا دیوار سے گرا اور آپ کو لگا۔ 4 برس کی عمر ہے، تو اسے از راہ عقیدت کہا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ تو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ فوراً اس کے جواب میں آپ نے کہی کہ اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ اور پھر آپ دیکھیے ابھی عمر آپ کی 5-6 برس ہے کہ درس میں ہے محقق ہلی کے ماموں کے۔ ایک دن شرارت کی کوئی اور یہ بھاگے، اور جناب محقق ہلی ان کو مارنے کے لیے پیچھے لگ گئے۔ جب دیکھتے کہ گریبان پر ہاتھ پہنچنے والا ہے تو آیہ مبارک تلاوت کر دیتے، جس پر بالغ شخص پر، سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کو سجدہ کرنا پڑتا، اور موقع مل جاتا یہ بھاگ جاتے۔ پھر جب گریبان تک ہاتھ پہنچنا چاہتا تو وہ آیہ مبارکہ تلاوت کر دیتے، ادھر سجدہ واجب ہو جاتا۔ لہٰذا جب 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو غصہ جاتا رہا، اور پھر گلے سے لگا لیا اور کہا کہ کل دنیا محقق ہلی کو بھول جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اسی طرح سے ہوا۔ 11 برس کی عمر کا بچہ ہوتا ہے، درس دے رہے ہیں، اور تاریخ نے لکھا کہ 500 سے زیادہ، 600 تک بھی لکھا، فضلاء جن کی عمریں 35 برس سے اوپر تھی آپ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مجتہد ان کو درس دے رہا ہے۔ چڑیاں 2 لڑتی ہوئی گری، آپ نے امامہ اتار کر پکڑ لیا ان کو، چڑیوں سے بھی کھیل رہے ہیں اور اپنا درس بھی مکمل کر رہے ہیں۔ لہذا آپ کے بہت سے کارنامے ہیں، خاص طور پر آقا مولا امام زمانہ اجل تعالیٰ فضل شریف سے ملاقاتیں بھی ہیں آپ کی، لیکن جو سب سے بڑا کام آپ نے کیا اور تاریخ اس کی گواہ ہے، وہ آپ نے تشیع کی پہلی اینٹ ایران میں رکھی ہے۔ ایران فتح تو ہو گیا تھا مگر دین حقہ وہاں ترویج نہ پا سکا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا زمانہ آ گیا۔ ہلاکو خان کے بیٹوں کی اور پوتوں کی پڑپوتوں کی حکومت قائم ہوئی، اور اس میں ایک حکومت قائم خان خازان خان نام تھا۔ یہ سن 702 ہجری ہے، 648 ہجری جو ہے وہ یوم پیدائش ہے علامہ ہلی کا۔ 702 ہجری میں نماز جمعہ میں شیعہ خال تھے، نہ ہونے کے برابر شیعہ تھے۔ ایک شیعہ نے نماز جمعہ کے بعد فرادہ کی نیت سے نماز ظہر پڑھی، جس سے پتہ چل گیا کہ یہ تو رازف ہی ہے،
لہذا مسجد میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ جب اس کو قتل کر دیا گیا تو وہ آہ و بکا کرتے ہوئے اس کے رشتہ دار جو تھے وہ خان خزان خان بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ظلم ہوا۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ ہلاکو خان اور اس کی اولاد نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ رسول فرزند کے فرزند کو جن کا تعلق آل رسول سے ہے صرف نماز پڑھنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا وہ شیعوں کے قریب ہو جاتا ہے اور مذہب شیعہ اختیار کر لیتا ہے، مگر کچھ خدمت نہیں کر سکتا کہ پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی سلطان خان جو ہے یہ تخت نشین ہوتا ہے۔ اس کو دو لقب ملے، ایک خدا بندہ جو مکتب امامیہ نے دیا، اور خر بندہ۔ خر فارسی میں گدھے کو کہتے ہیں، یہ مخالفین امامیہ نے خر کا لقب دیا۔ اچھا، یہ خود جو تھا حنفی مذہب سے تھا، اس کا وزیر اعظم جو تھا وہ شافعی مذہب سے تھا، اور پھر ایک نظام الدین باہر سے، اس وقت بخارا جو تھا مرکز تھا، بخارا سے پڑھ کر آیا اور اس کی علمیت کو دیکھ کر اسے چیف جسٹس قاضی القزاز کا عہدہ اس کو دے دیا۔ اب وزیر اعظم شافعی ہے، چیف جسٹس شافعی ہے، انہوں نے تبلیغ کی اور سلطان خان بھی جو ہے وہ شافعی مذہب اسے اختیار کر لیا۔ اب حنفی جو تھے وہ بہت سٹپٹائے کہ اب بادشاہ چلے گی شافعی میں تو آگے جو بھی بادشاہ ہوگا وہ شافعی ہوگا۔ لیکن اتنے میں بخارا سے ایک بڑا عالم ابن صدر جو حنفی مذہب سے تعلق رکھتا تھا وہ آ گیا، اور اسے جب کہا گیا تو اسے کہا کہ فکر نہ کرو، اس جمعے میں ایک ایسا سوال کروں گا کہ یہ پلٹ کر آ جائے گا حنفی مذہب کی طرف۔ لہٰذا اسے وہ سوال کیا۔ یہ اہل سنت کے جو مقادم فکر ہیں ان کے اختلافات بہت دردناک ہیں، اگر تاریخ کو آپ پڑھیں تو بہت دردناک ہے۔ لہٰذا اس کو مختصر کرتا ہوں، اور اس نے وہ سوال کیا اور سوال جواب سن کر بادشاہ برہم ہو گیا، اور اس نے دونوں پر لعنت بھیجی۔ اسے کہا کہ میں تو پہلے ہی ٹھیک تھا، میں مسلمان نہ ہوتا تو میں ٹھیک تھا۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنے محل میں آیا، اس کی بہت ساری بیویاں تھیں، جو سب سے محبوب زوجہ تھی اس کو اس نے 3 طلاقیں دے دی۔ اچھا، 3 طلاقیں دینے کے بعد پچھتایا، اور پھر اس نے دربار میں عرض کیا اور کہا کہ اس کا حل بتاؤ۔ تو سب نے اس کا حل بتایا کہ اب تو کوئی حل نہیں ہے، وہ کسی سے ازدواج کرے، اس کے ساتھ حقیقی زندگی کچھ دن گزارے، پھر وہ اس کو طلاق دے تو وہ پھر تمہارے اوپر حلال ہے۔ اس نے مالکیوں سے کہا، حنبلی شافعی سب کا جواب ایک ہی تھا۔ کسی نے کہا کہ شیعوں کے ہاں اس طرح سے نہیں ہے، شیعوں کے ہاں اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اسے کہا یہ شیعہ کون ہے؟ تو جو مخالفین تھے وہ سارے اٹھ کھڑے، اسے کہا نہ یہ دنیا کے سب سے بیوقوف لوگ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، ان کے سر پہ تو سینگ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، انہیں نہ بلانا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ تو حلہ میں ہوتے ہیں، ان کا مرکز حلہ میں ہے۔ ان کا چلو میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں، اور جس طرح سے تم نے بتایا کہ یہ اتنے برے ہیں تو میں ان کو سب کو قتل کروا دوں گا۔ لہٰذا یہ خط لکھا گیا حلہ کے علماء کو۔ حلہ کے علماء نے اس پر غور شروع کیا اور کہا کہ نہیں، یہ تو جانور ہیں، یہ تو وحشی ہیں، یہ تو درندے ہیں، سنے بغیر عقلیں ان کی ہے نہیں اور قتل کر دیتے، لہذا کوئی نہیں جائے گا۔ مگر علامہ ہیلی نے کہا کہ دین اسلام کی خاطر ایک شہادت اور صحیح، اپنے بیٹے محمد فخر المحققین کو ساتھ لیا اور آپ پہنچے۔ اب یہ جب دربار معلوم تھا کہ حلہ سے آ رہے ہیں، لہذا دربار آراستہ تھا۔ اب ایک عجیب کام کیا، جوتیاں اپنے اتاریں باہر، بغل میں دبائیں، اور عجیب انداز سے چلتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ کرسی خالی تھی وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب اس انداز سے بیٹھے کہ سب لوگ جو تھے وہ زور زور سے ہنسنا شروع ہو گئے، اور کہا دیکھا بادشاہ، ہم نے تمہیں نہ کہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، دیکھو تمہارے ساتھ اتنی جرت کی، تمہاری بےعزتی ہو رہی ہے، جوتیاں بغل میں دبی ہوئی ہیں، اور کوئی تمیز نہیں ہے، اور یہ اور وہ۔ تو اب سوال کرو۔ بادشاہ نے کہا میں تو نہیں سوال کرتا، تم خود ہی سوال کرو۔ اب پہلا سوال انہوں نے کیا کہ تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بادشاہ کو سجدہ نہیں شروع۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بادشاہ بڑا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علامہ ہلی نے کہا کہ اگر وہ بھی تشریف فرما ہوتے تو میں سجدہ نہ کرتا، اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ مسلمان ملے تو سلام کرے، لہٰذا میں نے سلام کیا۔ تو وہ
وہ پریشان ہو گئے جواب سن کر. تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم بادشاہ کے ساتھ کیوں آ کر بیٹھ گئے؟ اس نے کہا جی کرسی یہ خالی نظر آئی مجھے، تو کوئی کرسی خالی نہیں ملی، میں آ کر بیٹھ گیا. تو اب کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جوتیاں کیوں بغل میں دبائی ہوئی ہیں؟ اب انہوں نے سر کو کھجانا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے اس زمانے میں دعوت کی، تو آپ گھر کے باہر جوتیاں اتار کر گئے، اور جب اس دعوت سے فارغ ہو کر آئے تو کوئی چور جوتیاں چرا کر لے گیا تھا، اور وہ کوئی حنفی تھا. جب کہا نا کوئی حنفی تھا تو حنفی اٹھ کھڑے، کہا دیکھا جھوٹ بول رہا ہے، امام ابو حنیفہ تو 100-105 سال بعد آیا. تو کہا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ تو امام شافعی تھا. انہوں نے کہا دیکھا بادشاہ وہ تو 110 سال بعد آیا. وہ کہا نہیں مالک، وہ کہا وہ تو 115 سال بعد آیا. پھر کہا حنبل، تو کہا وہ تو 125 برس بعد آیا. تو انہوں نے کہا بس بادشاہ یہی میں کہلوانا چاہتا تھا، کوئی آیا 100 بعد، 110 بعد، 115 بعد، 125 بعد. ہم نے جو دین لیا وہ جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے فرزندوں سے ڈائریکٹ لیا. بر محمد و آل محمد صلوات. بادشاہ نے کہا اچھا یہ تو ہوا، یہ بتاؤ کہ میں نے 3 طلاقیں دی تمہارے فرقے میں، اس کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2 عادل گواہ کیا تھے موجود؟ تو کہا نہیں. تو کہا بس میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 2 عادل گواہ ضروری ہیں، لہٰذا تمہاری طلاق نہیں ہوئی. اسے کہا اس طرح سے نہیں، میں گمراہ نہ ہو جاؤں. لہٰذا کئی دن تک جو ہے وہ مناظرے چلے، کئی دن تک مناظرے چلے. ناظم الدین جو وزیر اعظم شافعی تھا اس کو سب نے اپنا نمائندہ بنایا، اور سب اس کی مدد کے لیے حنفی مالکی شافعی سب جمع ہو گئے، اور مسلسل ان کو شکست پہ شکست ہوتی چلی گئی. تو آخری دن جب مناظروں کے بعد کتابیں لائی گئیں، یہ ہوا وہ تفصیلات بہت ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بس بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی کو بھی برا مت کہو، اس طرح سے دین میں رکھنا پڑ جائے گا. بس یہ شکست تھی جس کو تسلیم کیا. تو اسی وقت سلطان خدا بندہ نے کہا کہ مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ، اور اسے حکم دیا کہ جتنی مساجد پر غیروں کے نام لکھے ہیں ان کو مٹا دو، اور ائمہ طاہرین کے نام کندہ کر دو. اور انہوں نے علامہ ہلی سے درخواست کی کہ اب سے جمعہ کا خطبہ آپ دیا کریں گے. لہٰذا یہ پہلی اینٹ تشیع کی علامہ ہلی نے ایران میں رکھ دی. اور محمد و آل محمد صلوات. اب حق تو یہ تھا کہ ہر مجتہد پر کم از کم 2-2 3-3 تقاریر تو ہوتی، لیکن چند منٹ میں تو ان کی خدمات ہیں، کتب ہیں، ان کے صلہ رحمی ہے، ان کی علمیت ہے. ایک چیز تو نہیں ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتی. لیکن اب چونکہ آخری دن ہے لہٰذا مجھے صرف اشارے کر کے چلنا ہے. ایک آپ کا جو مشہور واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک مخالف عالم دین نے رد تشیع کے لیے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب سے وہ حملے پر حملہ کرتا تھا، مکتب تشیع پر. اور وہ کتاب کسی کو بھی دیتا بھی نہیں تھا. اسے پتا تھا اگر میں نے کتاب دے دی تو یہ اس کا جواب لکھ لیں گے. علامہ ہلی نے اپنے ایک شاگرد کو تیار کیا کہ اس کی شاگردی اختیار کرو اور اپنا اعتبار قائم کرو. جب کچھ عرصے بعد اعتبار قائم ہو گیا تو اس نے اتنی خدمت کی کہ اس سے کہا کہ مجھے یہ کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں. تو وہ کتاب کسی کو دیتا نہیں تھا، لیکن اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس سے صرف 1 دن کے لیے کتاب دی کہ ہاں 1 دن. اب وہ کتاب اتنی ضخیم تھی کہ مہینوں میں پڑھی جاتی. اب 1 دن کے لیے لا کے علامہ ہلی کو دی. اب علامہ ہلی جو ہیں وہ پریشان ہو گئے. اب 2 روایت اس کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ لکھتے لکھتے آپ تھک گئے اور نیند آ گئی، سو گئے. جب اٹھے تو کتاب لکھی ہوئی مکمل پڑی تھی، اور اس کے آخر میں لکھا تھا کتبہ فرزند حسن عسکری، کتاب کے لکھنے والا فرزند حسن عسکری. اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ لکھنا شروع کیا، رات کا وقت ابھی چند صفحے لکھے تھے کہ ایک ذیشان عرب اجازت لے کر آپ کے کمرے میں آیا اور کہا ہلی ہم کتاب لکھتے ہیں، تم صفوں کو ترتیب دیتے جاؤ.
یہ صفحہ پکڑ کر ترتیب دیتے تھے، اس سے پہلے کہ وہ صفحے پر صفحہ آئے دوسرا صفحہ تیار ہوتا تھا۔ اس طرح سے وہ کتاب مکمل ہوئی اور آپ نے اس کا جواب دیا۔ اب ایک واقعہ آپ دیکھیے، بہت سارے واقعات ہیں آقا مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فضل شریف کے ساتھ۔ آپ ایک سفر پر جا رہے تھے، غالباً حلہ سے کربلا معلیٰ کا سفر تھا، ایک ذیشان عرب آپ کا ہم سفر ہوا، یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اتنا علم و فضل و کمال عرب میں تو آج تک ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ لہٰذا جو علمیت کے مسئلے صدیوں سے حل نہیں ہوئے تھے وہ آپ نے پوچھنا شروع کیے، اور ادھر سوال کرتے ادھر جواب، ادھر سوال کرتے ادھر جواب آ جاتا۔ ایک سوال جب پوچھا اور انہوں نے جواب دیا، اس عرب نے جواب دیا، تو کہا کہ اس کو میں قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں معصوم کی کوئی حدیث نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ شیخ جعفر طوسی کی تہذیب نامی کتاب میں موجود ہے۔ کہا کہ نہیں، تہذیب میں نے ساری پڑھی ہوئی۔ تو کہا کہ نہیں، تم جا کر دیکھنا اس کی فلاں جلد کے فلاں صفحے کی فلاں سطر میں معصوم کی حدیث ہے۔ اچھا، اب یہ جب سفر سے واپس گئے تو انہوں نے فوراً تہذیب نکالی اور اس کو دیکھا، تو اس کے حاشیے میں انہوں نے لکھ دیا کہ اس کی خبر مجھے زمانے کے امام نے دی تھی، اس کی خبر مجھے۔ یہ کتاب آج بھی مصر کے میوزیم میں عجائب گھر میں موجود ہے۔ اچھا، جب اس طرح سے انہوں نے سب سوالوں کے جواب دے دیے تو انہوں نے کہا بس میرا ایک آخری سوال ہے کہ کیا زمانہ غیبت کبریٰ میں کسی کی اپنے امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ زمانہ غیبت کبریٰ میں کسی کی اپنے امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جیسے یہ کہا نا تو علامہ ہلی کی سواری کا جو چھانٹا تھا وہ نیچے گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ علامہ ہلی اترتے، وہ ذیشان عرب نیچے اترا، تازیانہ پکڑا اور علامہ ہلی کو پکڑا دیا۔ تو جب تازیانہ پکڑایا تو علامہ ہلی کا ہاتھ میں ہاتھ آ گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے واضح ملاقات کیا ہو سکتی ہے کہ تیرے زمانے کے امام کا ہاتھ تیرے ہاتھوں میں ہے۔ بس ایک دم سر سے پاؤں تک کانپے اور زمین بوسی کے لیے پاؤں میں رکاب رکھا اور گر پڑے۔ جب آنکھ کھولی تو جانے والے جا چکے تھے۔ یہ ہے شیعہ مجتہد۔ وہ شیعہ مجتہد ہی نہیں ہے اس زمانے میں۔ آیت اللہ عقیل غروی صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجتہد ہی نہیں ہے جس کا رابطہ آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فضل شریف سے نہ ہو۔ لہٰذا یہ تو واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ادھر قم میں ایک مجتہد جو بہت معروف ہے، ان کا آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ مرشی نجفی، یہ ان کی محفل میں ہر روز محفل جمتی تھی۔ یہ بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے، ان کو دنیا سے گئے ہوئے میرے خیال میں 20-25 برس ہوئے ہوں گے۔ ان کے آخری زمانے کا ہے واقعہ کہ ان کی محفل میں ایک نیا شخص آیا اور ایک جو شخص لے کر آیا تھا اس سے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ بہت علم رکھتا ہے، آپ اس سے پوچھیے، کچھ حاصل کیجیے۔ تو انہوں نے اس کو درگزر کیا، دوبارہ کہا کہ یہ اس سے پوچھیے آپ۔ تو جب تیسری دفعہ اس سے کہا تو اس نے کہا، آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کل اس وقت کہاں گیا تھا؟ تو اسے فوراً کہا جہاں ابھی تھوڑی دیر بعد جانے والے ہیں۔ تو وہ گھبرا گیا، انہوں نے کہا کہ بس اب اس سے آگے نہیں بتانا۔ بات ختم ہو گئی، محفل برخاست ہو گئی۔ ایک شخص نے وہ بات پلے باندھ لی۔ جب سب اٹھ کر چلے گئے تو اس سے کہا آغا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس نے کہا بھائی تم نہیں جا سکتے۔ وہ کہا نہیں میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زج کر دیتے ہیں۔ جب اسے زج کر دیا، اسے کہا یا مجھے بتائیں کہاں جا رہے ہیں یا مجھے ساتھ لے کر جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو وعدہ کرے کہ میری زندگی میں نہیں بتائے گا تو میں تجھے بتاتا ہوں، یہ وقت میرا روزانہ آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فضل شریف سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت روزانہ آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فضل شریف سے ملاقات۔ اسی طرح اب یہ سر راہ بات آ گئی تو یہ بھی کر دوں کہ امام خمینی علیہ رحمہ کی پہلی برسی تھی اور ہم جا رہے تھے جمران جہاں ان کی اقامت گاہ تھی، اور ایک گائیڈ جو تھا اسے کہا گیا کہ کوئی اپنا واقعہ بتائے، تو اس سے بتایا وہ پاسداران انقلاب میں سے تھا، ایران عراق جنگ ہو رہی تھی
اور یہ جمران کوئی مشکل سے 1.5-2 مرلے کا گھر، جس میں ایک کمرہ آگے برآمد تھا اور اس کمرے کی کوئی کھڑکی وغیرہ بھی باہر نہیں کھلتی تھی۔ اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی تھی اور آقا خمینی کا حکم تھا، ایک مخصوص وقت تھا، جیسے کہہ لیں 2 سے 3 یا کوئی اور، کہ اس میں کوئی ملاقاتی نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن آپ کے داماد آقا طباطبائی آئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے ملاقات کرنی ہے اور بہت اہم مسئلہ۔ انہوں نے کہا یہ تو ممنوع وقت ہے، یہ تو اس میں تو ملاقات کسی کی بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ بہت اہم ہے، تو کہا کہ مسئلہ بتاؤ۔ جب مسئلہ بتایا تو واقعی اہم تھا۔ اب دروازہ تو اندر سے بند نہیں تھا، اب اس کو ناک کیا گیا۔ انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ اجازت مل جائے گی تو ہم چلے جائیں گے۔ اب 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو پریشانی ہوئی کہ کہیں طبیعت خراب نہ ہو، میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہو۔ اب دروازہ کھول دیا۔ دروازہ جب کھولا تو کوئی موجود نہیں تھا اندر۔ اب دیکھیے ایران عراق جنگ ہو رہی ہے اور وہ علاقہ ایسے جیسے کوئی مورچہ ہو، غار ہو، اتنا محفوظ، وہاں تو چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی اور آپ اندر موجود نہیں ہیں، لہٰذا دروازہ بند کر دیا گیا۔ لہٰذا اس مقررہ وقت کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو آپ مسلح پر تشریف فرما تھے، تسبیح آپ کے ہاتھوں میں تھی، اور آپ سخت ناراض ہوئے کہ میں نے منع کیا تھا کہ اس وقت نہ آئیں۔ تو پھر آپ کی وفات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ ایران عراق جنگ ہو رہی تھی اور وہ وقت آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فجر شریف سے مشاورت کا ہوتا تھا۔ دیکھیے یہ مجتہد ہے جس کے خلاف آپ نے اپنا محاذ بنا لیا، لہٰذا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ لہٰذا عرض کروں کہ ایک دن اپنے بیٹے فخر المحققین سے کہا کہ علامہ ہلی نے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو علمیت میں؟ تو کہا کہ میرے مد نظر آپ کا علم ہے۔ تو کہا کہ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کہا کہ مجھ میں کیا کمی ہے بتائیے؟ تو کہا کہ ہمیشہ اپنے ہدف کو اونچا رکھو۔ جب میں علم حاصل کر رہا تھا تو میرا ہدف معصوم امام کا علم تھا اور میری خواہش تھی کہ اتنا علم حاصل کروں تو میں ہلی بناؤں۔ اپنے ہدف کو بہت اونچا رکھو، اگر مجھے ہدف بناؤ گے تو بہت نیچے رہ جاؤ گے۔ 75-80 برس آپ کی عمر گزری اور پھر اس کے بعد شمس الدین محمد یہ آپ کے فرزند کے شاگرد ہیں، شہید اول کا لقب ہے، پہلے مجتہد شہید ہیں یہ، اور علامہ ہلی کے فرزند ارجمند کے شاگرد ہیں، اور ان کو نہایت یہ بھی تمام فقہوں کے ماہر تھے، اور انہوں نے علماء اہل سنت اور جتنے بھی مکاتب تھے برسہ برس انہوں نے مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، بیت المقدس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جب یہ اپنا انہوں نے مرجعیت کا اعلان جو انہوں نے کیا تو وہ خفیہ تھا، اور یہ جتنے فرقے تھے یہ سب بھی اپنا پیشوا سمجھتے تھے، لہٰذا یہ شام اس وقت دارالخلافہ تھا اور انہوں نے اپنے فتاوے دینے شروع کیے۔ اب شافعی تھا جو قاضی القضاض تھا، اور ان کے ساتھ پڑے ہوئے لوگ تھے جو اکابرین ملت اہل سنت کے تھے بڑے، ان کے پاس کوئی جاتا نہیں تھا، اور جو فتویٰ لینے آ رہا ہے وہ ان کے پاس آ رہا ہے، اور سب ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے، لہٰذا مخالفت بڑھنی شروع ہو گئی، اور پھر سازشیں ہوئیں، اور لہٰذا انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ اہل بیت کو بلند و بالا تصور کرتے ہیں، اسی نام پر فتویٰ جاری کیا گیا اور آپ کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 7 دن میں قید خانے میں آپ نے کتاب لکھی جو بالکل ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ وہ کتاب جو 1 سال میں انسان پڑھے وہ 7 دنوں میں آپ نے لکھی ہے۔ اب ان کے واقعات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، مگر جو آپ کو سزا دی گئی، آپ کو سولی پہ لٹکایا گیا، آپ کے زبان کھینچی گئی، تلوار سے کوڑے لگائے گئے، یعنی جتنا ظلم کیا جا سکتا ہے۔ 2 روایتیں، ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت میں دوڑایا اور آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے فرزند حسن شہید ثانی ہیں،
ان کی بھی شہادت جو ہوئی. اچھا یہ سب لبنان ہے. جبل عامل کے چپے چپے پر شہداء کا خون ہے. جبل عامل کے چپے چپے. یہ اس طرح سے نہیں آج حزب اللہ بن گئی، اس طرح سے نہیں ہے. ایک ایک چپے پر خون ہے شہداء کا. اور جب شہید ثانی کو شہید کیا گیا اور سر کاٹا گیا تو ہر قطرہ خون سے اللہ لکھا گیا، ہر قطرہ خون سے. اور پھر آپ کے پوتے محمد، ان کا وقت آیا، مکہ میں تھے، اور مکہ کو قرآن کی زبان میں بنجر زمین کہا گیا، اور لبنان دنیا کا سرسبز شاداب خطہ. لہٰذا ایک دن اپنے زوجہ کے ساتھ اداس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پھول جو گلاب کی مانند ہوتا تھا اس کا تذکرہ کر رہے تھے. تو آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ آپ کیوں خواہ اداس ہو رہے ہیں؟ اگر آپ لبنان میں بھی ہوتے تو یہ موسم ان پھولوں کا نہیں ہے، یہ پھول آپ کو نہ ملتے، آپ خواہ اداس ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال کچھ دیر کے بعد حرم کعبہ میں گئے، طواف کر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک ذیشان شخصیت انہی پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں پکڑ کر آئے اور ان کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کے لیے لایا. پھر کہا کہاں سے لائے؟ پھر کہا میں آپ کے لیے آیا. تیسری دفعہ جب کہا نا کہ کہاں سے آئے تو کہا کہ جزیرہ خضرہ سے لایا ہوں. جیسے ہی کہا نا جزیرہ خضرہ سے تو یہ سر سے پاؤں تک کانپ گئے، قدم بوستی کرنا چاہتے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو ایک ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا اور جانے والے جا چکے تھے. بڑی کم عمری میں اس دنیا سے گئے اور 3 دن پہلے انہوں نے بتا دیا کہ اب ہم جا رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں. جب دنیا سے چلے گئے تو جنازے سے تلاوت کی آواز آتی رہی، اور جب قبر بن گئی تو 3 دن تلاوت کی آواز آتی رہی. تو پھر علماء سے رجوع کیا گیا تو کہا کہ امام زمانہ اجلہ تعالیٰ فرج شریف خود تلاوت فرما رہے. آپ دیکھیے یہ مجتہد ہے کہ امام زمانہ اجلہ تعالیٰ فرج شریف خود تلاوت فرما رہے. لہٰذا یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اب ڈالر و درہم و دینار کے عوض آپ نائبان امام زمانہ اجلہ تعالیٰ فرج شریف سے ٹکر لیں. لہٰذا وہ سازشیں بھی بام عروج پر ہیں اور عقیدے خراب ہو رہے ہیں، عقیدے خراب ہو رہے ہیں. لہٰذا سید الشہداء کا یہ قول آپ گراں میں باندھ لیجئے کہ زندگی تو بس عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں جہاد کا نام ہے. اگر غور کریں تو واقعتاً یہی ہے. اگر عقیدہ ہاتھ سے دے دیا تو سب کچھ کیا، کہ زندگی تو بس عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں جہاد کا نام ہے. صلوات. تو بہرحال عزیزان گرامی کا نازک وقت ہے، ظہور کسی وقت بھی متوقع ہے. پھر کہہ دوں کہ مکتب تشیع میں کہا گیا ہے جو وقت ظہور مقرر کرے وہ جھوٹا ہے، اسے جھٹلاؤ. مگر یہ لطف و کرم پروردگار عالم کا ہے کہ حکم معصومین زندگی اس طرح سے بسر کرو جیسے کل ظہور ہونے والا ہے. لہٰذا ہمیں زندگی اس انداز سے گزارنی ہے. اور پھر ایک لطف و کرم پروردگار عالم کا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو، ہر بات واضح ہے اور سامنے ہے. حتیٰ کہ روایات میں آپ کا پہلا خطبہ تک موجود ہے. روایات میں جس شب کی سحر میں آپ ظہور فرمائیں گے وہ واقعات بھی موجود ہیں. اگر پھر بھی انسان متوجہ نہ ہو تو آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. تو عرض کروں کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں اس شب کو پروردگار عالم کی طرف سے ایک نور کا مینار بلند ہوگا جو عرش تک جائے گا. اس نور سے مومنین کے قلوب منور ہو جائیں گے. اب یہ مومنین میں سمجھتا ہوں 313 نہیں کہا گیا کہ یہ منتظرین امام زمانہ اجلہ تعالیٰ فرج شریف، آپ کے چاہنے والوں کے قلوب منور ہو جائیں گے. اب روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آرزو کرے گا، اگرچہ وہ سینکڑوں میل دور آقا مولا سے ہو، کہ وہ مولا کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور اس کا رخ جو ہے وہ دیوار کی طرف بھی ہو، تو تیسرا قدم بڑھائے گا تو وہ مولا کی بارگاہ میں ہوگا. اور کچھ کے بارے میں صادق آل محمد فرماتے ہیں
کہ وہ آسمانی بادلوں پر سوار ہو کر جائیں گے. یہ جہاز ہے، لفظ جہاز استعمال نہیں ہو سکتا تھا. آسمانی، صرف ایک جگہ لفظ اینٹینا استعمال ہوا ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جناب کمیل سے اس زمانے کے حالات بیان کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ جب چھتوں پر اینٹینا عام ہوگا تو اس کی جسے تشریح کی، کہا کہ یہ لفظ عربی نہیں ہے، یہ خدا معلوم کس زبان کا ہے اور کیا ہے. لہٰذا جب 1988 میں جانے کا شرف حاصل ہوا تو جناب کمیل کا نشیب میں تھا مزار اقدس، اور دور سے ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف اینٹینے ہی اینٹینے نظر آ رہے ہیں. اب تو اینٹینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وقت بہت آگے نکل گیا. تو میں نے کہا سبحان اللہ، چونکہ مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب اینٹینا گھروں پر عام ہوگا تو اب دیکھ لیں اس میں اس اینگل سے جہاں سے ہم آ رہے تھے کہ گھر تو نظر نہیں آ رہے تھے، چاروں طرف اینٹینے ہی اینٹینے نظر آ رہے تھے. لہٰذا اس کے بعد میں نے جتنی اسٹڈی کی اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ملا. تو آپ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. پاسپورٹ کے بارے میں آپ دیکھیے کیا ہے، لفظ پاسپورٹ تو نہیں استعمال ہو سکتا تھا. وہ آسمانی بادلوں پر سوار ہو کے جائیں گے، ان کا شناخت نامہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، ان کے باپ کا نام، ان کے گھر کا پتہ، ان کی عکس تصویر ان کے ہاتھ میں ہوگی. یہ اب پاسپورٹ ہے. یہ امیگریشن کے موقع پر نہیں نظر آئیں گے. کب نظر آئیں گے؟ یہ مکہ میں جب جوک در جوک داخل ہوں گے تو اہل مکہ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اہل مکہ حاجیوں کو یا عمرے پہ جانے والوں کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے یہ ایرانی ہے، یہ سوڈانی ہے، یہ چینی ہے، یہ انڈو پاک کے. لیکن اب جو مختلف چاند چہرے دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کون ہے. وہ ایک ایک کر کے حرم کعبہ میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. پولیس کو خبر ہوگی، رات کا وقت ہوگا، پولیس کو خبر ہوگی، فوج کو خبر ہوگی. وہ حرم کعبہ کے باہر جو ہے اپنی میٹنگز اجتماعات کریں گے کہ اتنے میں ایک قبیلے کا سردار دہائی دیتا ہوا آئے گا کہ میں نے خواب دیکھی ہے، سبز رنگ کے پرندے ہیں جو ہر چیز کو اپنی آغوش میں لیے جاتے ہیں. اس وقت فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے. جب گرفتاری کا فیصلہ کیا جا رہا ہوگا تو جو حرم کعبہ سے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے انہیں کیوں گرفتار کیا جائے، وہ تو رکوع و سجود میں، وہ تو گریہ افزاری کر رہے ہیں، وہ تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ تو نفل پڑھ رہے ہیں. تو یہ کہا جائے گا، اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ ان کی آمد معلوم نہیں ہے لہٰذا ان کو گرفتار کر لیا جائے. جب وہ گرفتاری کی پلاننگ کی جا رہی ہوگی تو پروردگار عالم کی طرف سے ان پر نیند کا غلبہ ہو جائے گا اور وہ فجر طلوع ہو جائے گی. مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان آپ ظہور فرمائیں گے. سب سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہیں گے حمد ذات باری کی جس سے ہمارے بارے میں کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. حضرت جبریل علیہ السلام دست گفتگی کے لیے آگے بڑھیں گے. آپ چہرہ اقدس پر دانا ہاتھ پھیریں گے اور سب سے پہلے دیکھیں آپ کیا بحر الانوار جلد نمبر 52 صفحہ 253 سے پڑھ رہا ہوں. اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ میں امام قائم ہوں. اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ میں امام قائم ہوں. اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ میں انتقام لینے والی تلوار ہوں. اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ میں انتقام لینے والی تلوار ہوں. اے دنیا والو آگاہ ہو جاؤ میرے جد حسین علیہ السلام کو پیاسا قتل کر ڈالا ہے. میرے جد حسین علیہ السلام کو قتل کے بعد برہنہ چھوڑ دیا گیا ہے. میرے جد حسین علیہ السلام کو ظلم و زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے. آپ اپنا تعارف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کروائیں گے. آغا پناہیان کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ روایت پڑھی تو ہم بہت حیران ہوئے. بہت سال پہلے کی بات وہ کر رہے تھے، یہ 40 کے اجتماعات سے پہلے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ دنیا میں بین الاقوامی طور پر اگر کوئی ہستی کو سب سے زیادہ تعارف ہے تو وہ سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب جب آپ ظہور فرمائیں گے تو سید الشہداء کے اسم گرامی سے یا اپنے رشتے سے یہ کیوں کہیں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا. تا آن کے 40 کے اجتماعات شروع ہو گئے اور پھر کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے 40 پہ جانا شروع کر دیا. اور یہ دنیا کے حالات کچھ اس طرح سے بدلے کہ ہر ٹی وی چینل پہ ہر دنیا کی زبان میں
اس کی کوریج ہونے لگی، اور یہاں تک معاملہ پہنچا کہ آج دنیا کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ حسین کون ہے، یزید کون ہے، کربلا کیا ہے۔ لہٰذا اب جب آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فرج شریف یہ کہیں گے کہ میرے جد حسین کو مظلوم کو پیاسا قتل کر دیا گیا، تو ساری دنیا سمجھ جائے گی۔ لہٰذا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فرج شریف اپنے جد حسین علیہ السلام کے ذریعے اپنا تعارف کروائیں۔ اچھا، یہ 4 جملے ارشاد کرنے کے بعد آپ دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا دیں گے۔ میں کہوں گا 10 بسا آقا و مولا سے کہ یہ 4 جملے ارشاد کرنے کے بعد آپ تھک گئے، یہ دیوار کعبہ کے ساتھ آپ نے ٹیک کیوں لگا دی؟ دنیا تو صدیوں سے منتظر ہے، اور ابھی تو آپ نے انتقام لینا ہے۔ لیکن آپ آئیے زیارت ناہیہ کی طرف آئیے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس وقت کیا کیفیت آپ پر طاری تھی جب آپ جد مظلوم کی مظلومیت کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ اس کا سلام ہو جس کا دل آپ کے غم سے زخمی ہے، اس کا سلام ہو جس کا دل آپ کے غم سے زخمی ہے، اس کا سلام ہو جس کے آنسو آپ کا ذکر کرنے سے تھمتے نہیں ہیں، اس کا سلام ہو جو آپ کے مصائب سے انتہائی غمگین، ملول اور بے حال ہے۔ وہ میں کربلا میں تو نہیں تھا، اگر کربلا میں آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہوتا تو اپنے خون کے آخری قطرے تک کو آپ کے اوپر نثار کر دیتا۔ میں دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان کو تلوار کی باڑوں کی نظر کر دیتا۔ آپ انتہائی حسرت سے زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں کہ میری اپنی روح، میرا جسم، میرا مال، میرے عیال آپ پر نثار ہوتے، مگر اب جب کہ وقت نے مؤخر کر دیا اور میں آپ کی نصرت نہ کر سکا، تو میں صبح و شام بے قراری کے ساتھ آپ پر گریہ کروں گا، میں صبح و شام بے قراری سے آپ پر گریہ کروں گا، اور اشک بہانے کی بجائے آنکھوں سے خون بہاؤں گا، اشک بہانے کی بجائے آنکھوں سے خون بہاؤں گا۔ اب یہ امام جو دنیا میں ظاہر ہو گیا، اپنا درد بیان کرتے ہوئے اس قدر رنج و علم و غم میں مبتلا کہ دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائی، اور اب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ہم خداوند عالم سے مدد مانگتے ہیں، توحید، ہم خداوند عالم سے مدد مانگتے ہیں، جو چاہتا ہے وہ میری آواز پر لبیک کہے، جو چاہتا ہے وہ میری آواز پر لبیک کہے، میں تمہیں خدا کے حق کے واسطے، میں تمہیں رسول خدا کے حق کے واسطے، میں اپنے حق کے واسطے جو رسول خدا کی فراست کا حق ہے کہتا ہوں کہ میری نصرت کرو۔ انہوں نے ہم پر ظلم کیا، ہمیں ہمارے شہر اور فرزندوں سے جدا کر دیا، انہوں نے مجھ پر ظلم روا رکھا، میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، مجھ پر بہتان باندھا، اور اہل باطل نے ہم سے ہمارا حق چھین لیا۔ عجیب جملہ ارشاد فرمائیں گے، اور آخری جملہ ہے، آپ ارشاد فرمائیں گے ہمارے بارے میں خدا کا خیال رکھو، ہمارے بارے میں خدا کا خیال رکھو، مجھے تنہا مت چھوڑو، ہمیں مزید رسوا مت کرو، ہمیں مزید رسوا مت کرو، میری مدد کرو، کیونکہ خدا تمہاری مدد کرے گا، میری مدد کرو۔ 11 کو رسوا کرتے چلے آئے، 11 کو رسوا کرتے چلے آئے۔ کتنے تھے سید الشہداء کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حرم رسول اللہ کا کیا ہوا؟ اور 40 نہ ملے معصومین، یہ فریاد کرتے رہے کہ ہم قیام کریں گے اگر 40 مل جائیں گے تو۔ اور آج آپ دیکھیں، آج رسوا نہیں کر رہے، یہ میرے لفظ تو نہیں ہے، خود مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں مزید رسوا مت کرو، ہمارے بارے میں خدا کا خیال رکھو، مجھے تنہا مت چھوڑو،
ہمیں مزید رسوا مت کرو، میری مدد کرو چونکہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اور وہ جنہوں نے بیعت کے لیے بلایا تھا، وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا امام نہیں ہے، روز محشر ہم آپ کا دامن پکڑیں گے اگر آپ ہماری ہدایت کے لیے نہ آئے، جب ہادی آیا، جب وقت نصرت آیا تو رسوا کر دیا۔ لہٰذا کیا تھا؟ عقیدہ بگڑ گیا تھا، عقیدہ خراب ہو گیا تھا۔ جب عقیدہ خراب ہو جائے تو لوگ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، جب عقیدہ خراب ہو جائے تو فرزند رسول کو ذبح کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، جب عقیدہ خراب ہو جائے تو آل رسول کا خون بھی حلال سمجھتے ہیں۔ کوفیوں نے آل رسول کا خون حلال سمجھ لیا تھا، اور پھر وہ قریب تھا 9 محرم کا سورج ڈوبنے کو، اور عصر کے بعد ایک دفعہ حملہ ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حملے کے لیے شور ہوا۔ سید الشہداء محو عبادت تھے، قریب قبر بنی ہاشم مولا عباس تشریف فرما تھے، تلوار بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ جب شور ہوا تو سید الشہداء نے کہا کہ جاؤ ان کو 1 رات کی مہلت دے دو، جاؤ ان کو 1 رات کی مہلت دے دو۔ مولا نے تلوار بھی نہیں اٹھائی۔ آپ گئے تو لشکر آپ کے سامنے تھا، آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں خطبہ ہے آقا و مولا قمر بنی ہاشم کا، اے شامیوں، اے بھیڑ بکریوں کے لشکریوں، یا اہل اشراف کے خیموں کی طرف کیا ہجوم ہے؟ کیا تم حسین کو نہیں جانتے؟ یہ وہ حسین ہے جو لعاب وحی پی پی کر جوان ہوا ہے، یہ وہ حسین ہے جس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا، یہ وہ حسین ہے جس کے جھولے کی ڈوریاں اسرافیل اور میکائیل ہلایا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے جس پتھر کو 1 بوسہ دیا، تم نے اس کو اپنی عبادت گاہ بنا لیا، حجر اسود۔ رسول اللہ نے جس پتھر کو 1 بوسہ دیا، تم نے اسے اپنی عبادت گاہ بنا لیا، بوسہ گاہ بنا لیا۔ اور جس جسم پر رسول اللہ کے بوسوں کی بھرمار ہو، اس کو تم قتل کرتے ہو، اس کو تلواروں سے قتل کرتے ہو۔ کیا تم ہمیں بزدل سمجھتے ہو؟ ہم بزدل نہیں ہیں۔ اگر میں چاہوں اپنی ان 2 انگلیوں سے تمہاری گردنوں کی طرف، سروں کی طرف اشارہ کر دوں تو اپنی تلواریں نیام سے نکلنے سے پہلے پہلے تمہارے سر ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اگر میں چاہوں ان 2 انگلیوں سے تمہارے سروں کی طرف اشارہ کر دوں تو تمہاری تلواریں نیام میں نکلنے سے پہلے پہلے تمہارے سر ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں کمزور مت سمجھنا، مگر ہم کریم ابن کریم ہے، کرم کرنا ہماری عادت ہے۔ جاؤ، میرا بھائی کہتا ہے 1 شب کی مہلت لے لو، تمہارا ہمارا مقابلہ کل ہوگا، مگر کہ کوئی راہ راست پر آ جائے، مگر کہ کوئی راہ راست پر آ جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ راہ راست پر آنے والے آئے۔ لہٰذا یہ شب عاشور، آج ہم شب عاشور میں بیٹھے ہیں، آج ہم پرسہ پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ سخت ترین رات، اور اتفاق سے عراق میں، ایران میں، ساری جہان تشیع میں آج تاسوعہ کی رات، عاشورہ کی رات آج کی شب ہے۔ لہٰذا بی بی پاک کو پرسہ دیجئے، سرور دو جہاں کو پرسہ دیجئے، امام حسن مجتبی کو، مولا کائنات کو، پاک بیویوں کو، پاک گھرانے کو، اور امام زمانہ اجلہ تعالیٰ فجر شریف کو پرسہ بھی دیجئے اور عہد بھی کیجئے۔ یہ بہت اہم رات تھی، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی ہے تو آپ نے اصحاب کو اکٹھا کیا اپنے خیمے میں، اور اس وقت آپ نے کہا کہ ہم نے بیعت اٹھا لی ہے، ہم نے بیعت اٹھا لی ہے، ہم سب سے راضی ہیں، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ میں سے بہت لوگ میرے پاک بابا کے اصحاب ہیں، لہٰذا آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ ہم نے جنگیں جیتی ہیں، مگر اس جنگ کا انداز اور ہے۔ ہم صبح شہید کر دیے جائیں گے،
ہماری مقدس بیویاں اسیر ہو جائیں گی، لہٰذا ہم سب سے راضی ہیں، جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ اور مولا علی اکبر سے کہا کہ شمع گل کر دو۔ شمع گل کر دی گئی اور بہت ساری اس اندھیرے میں، تاریکی میں کچھ صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب شمع جلائی تو صرف 64 اصحاب باقی تھے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ بہت سارے جو تھے وہ جا چکے تھے۔ خود بی بی پاک جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ایک حدیث ہے کہ ابھی ہمارے پاک بھائی کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی چراغ گل نہیں ہوا تھا کہ 10 20 کر کے لوگ جانے لگے۔ اور یہ شمع آپ نے 2-3 دفعہ گل کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اصحاب باوفا سے کہا کہ آپ کو میں جنت میں آپ کا مقام دکھاتا ہوں۔ جنت میں مقام دکھایا، پھر راضی ہوئے، لقب دیا ان کو طیبین کا، اور پھر آپ نے چراغ گل کروایا۔ اور پھر اس وقت پھر کچھ ہلچل ہوئی، اور جب دوبارہ چراغ جلایا تو اصحاب باوفا اپنی تلواریں نکال چکے تھے اور اپنے نیاموں کو توڑ چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک اشارہ کریں تو ابھی ہم اپنے سروں کو جدا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ آپ نے اتمام حجت کیا، اور اس کے بعد بنی ہاشم سے بھی یہی عرض کی۔ سب سے پہلے آپ نے اولاد عقیل سے کہا کہ ہم آپ سے راضی ہیں، ہمیں خوشی ہوگی، آپ اپنے اہل خانہ کا ہاتھ پکڑیں اور اس میدان سے چلے جائیں، آپ لوگ بچ جائیں گے، پاک بیویوں کا پردہ بچ جائے گا تو ہمیں خوشی ہوگی۔ سب سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کے فرزند نے جواب دیا اور کہا کہ اپنے پاک بابا کا انتقام لینا ہم پر فرض ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ جائیں، وہ انتقام ہم لے لیں گے۔ تو اس وقت گریہ ببا ہوا آل عقیل کا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو مرضی کہیں مگر یہ مت کہیں۔ اور پھر سب سے تاریخ نے لکھا کہ سب سے مشکل وقت تھا جناب قمر بنی ہاشم پر۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ عباس، تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو اور تمہارے فرزندوں کو تو امان مل چکی ہے، جاؤ، اہتمام حجت تو کرنا تھا آپ کو، جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی لے جاؤ۔ کہ ایک مرتبہ زمین پر تشریف فرما تھے مولا عباس، رنگ جسم کا زرد پڑا، جسم پر کپ کپی طاری ہوئی، اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو تمام چہرے پر خون وجود کا آ چکا تھا، تھر تھر شدت کے ساتھ آپ کانپ رہے تھے۔ آپ نے فقط یہ کیا کہ نجف کی طرف منہ کیا اور کہا بابا ہم پر یہ وقت آ گیا، آپ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ حسین کو چھوڑ کر مت جائیں گے۔ اور پھر آپ نے رخ اقدس کیا سید الشہداء کی طرف، اور آپ نے کہا آقا، اور اسے آگے نہ کہہ سکے کہ سید الشہداء نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور کہا تم تو سپہ سالار ہو، تم تو علمدار ہو عباس۔ اور وہ وقت آ گیا جب سپہ سالار کی سپہ سالاری بھی گئی اور علمدار کی علمداری بھی گئی، اور اب وہ وقت ہے جو حسین تنہا رہ گئے۔ اور آپ نے کئی حملے کیے، فرادہ جنگ کے لیے کوئی آمادہ نہ ہوتا تھا، آپ کا اتنا خوف تھا اور لشکر پر اتنی دہشت چھائی ہوئی تھی کہ جب بھی آپ نے حملہ کیا کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ کم از کم 4 آپ کے حملے تاریخ نے لکھے ہیں، ہر حملے میں جو تھے 100 200 لوگ جو تھے وہ فنار ہوتے تھے اور فوجیں دور تک بھاگ جاتی تھیں، اور پھر خود بھی زخمی پہ زخمی ہوتے چلے آئے، اور پھر وداع آخر کے لیے خیمے میں آئے اور بیویوں سے ودا ہوئے، اور بحران ببا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ 7 دفعہ خیمے کا دروازہ پردہ اٹھا گرا، اٹھا اور گرا، اور بیویاں لپٹ جاتی تھیں، آپ کے دامن کو بچے پکڑ لیتے تھے کہ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، پہلے ہی ہم بے سہارا ہیں۔ کہ پھر آپ میدان میں گئے اور آپ نے جنگ کی، بدن اثر زخمی سے زخمی ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک وقت آیا جب ایک ملعون نے ایک پتھر آپ کی پیشانی پر مارا،
پتھر کا لگنا تھا کہ خون کا فوارہ سر سے چھوٹا. آپ نے اپنے بدن اقدس سے پیرہان سے خون صاف کرنا چاہا. وہ بوسہ گائے رسول اللہ، آپ کا سینہ ظاہر ہوا. اسی وقت ایک تیر سے شعبہ آپ کے سینے پر لگا. آپ نے اس کو پشت سے نکل گیا تھا. آپ نے اپنی کونی کی مدد سے پشت سینہ اس کو نکالا. خون کا فوارہ چل پڑا تھا. امام زمانہ زیارت ناہی میں فرماتے ہیں سلام اس پر جس کو چاروں طرف سے نیزے لگائے جاتے تھے، سلام اس پر جس کو نیزوں کے گھوٹ پلائے گئے، سلام اس پر جس کے بدن کے خون سے نہلا دیا گیا. بس یہی وہ وقت تھا جب چاروں طرف سے تیر اندازی شروع ہوئی، اور ایک وقت آیا جب نہ آپ زمین پر تھے نہ زین پر تھے، اور جب زمین پر آئے تو شبر لعین سینے پر سوار ہوا، اور 70 قدم سے وہ بی بی دہائی دیتی رہی کہ نہ مارو نہ مارو، میرے بھائی کو نہ مارو. میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر اسے پالا. ارے ظالمہ، ارے عمر صاحب تو دیکھ رہا ہے فرزند رسول ذبح ہو رہے ہیں. اور پھر ظلم کی آندھیاں چلنے لگی، سیاہ آندھیاں چلنے لگی. زمین کربلا پر زلزلہ آیا. ایک 4 سال کی معصومہ جو ہمیشہ اپنے بابا کا مصلی بچھایا کرتی تھی، اس نے مصلی بچھایا، سر کے بال کھول کر آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا بارہ الہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مصلی بچھایا ہو اور میرے بابا نہ آئے ہو، میرے بابا نہیں آئے. اب گریا کر رہی تھی، سجدے میں سر تھا، زمین کربلا ہل رہی تھی. ایک دفعہ صدا گونجی قد قتل الحسین میں کربلا، کل قتل الحسین میں کربلا. پھر آواز گونجی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اس معصومہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو نو کے نیزہ پر سر حسین نظر آیا. لعنت اللہ قوم الظالمین. دعائے عہد کے چند جملے ہیں. صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مسلسل دعائے عہد پڑھے گا شرف زیارت امام زمانہ حاصل کرے گا، اور اگر مر گیا تو وقت ظہور اسے اٹھایا جائے گا کہ اٹھ اپنے امام کی نصرت کر. اور جو 40 دن تک پڑھے گا وہ شرف زیارت حاصل کرے گا. مسلسل پڑھنے والا اس کا شمار منتظرین امام زمانہ میں ہوگا. خدایا پروردگار، نور عظیم پروردگار، کرسی بلند پروردگار، جوش کھانے والے دریاؤں کے پروردگار، ٹھنڈے سائے اور گرم ہوا کے پروردگار، خدایا پروردگار، توریت و انجیل و زبور کے نازل کرنے والے پروردگار، قرآن عظیم کے نازل کرنے والے پروردگار، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے وجہ منیر کے واسطے سے، ملک قدیم کے واسطے سے. ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے اس اسم کے واسطے سے جس سے تمام زمینیں اور آسمان روشن ہے. خدایا پروردگار، نور عظیم پروردگار، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے اس اسم کے واسطے سے جس سے اولین اور آخرین اصلاح پاتے ہیں. اے زندہ، اے پائندہ، اے ہر زندہ سے کب زندہ، اے ہر زندہ کے بعد زندہ، اے زندوں کو موت دینے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے وہ زندہ حقیقی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہمارے آقا و مولا ہادی و مہدی جو تیرے امر سے قائم ہے کو بھیج دے. اللہ کا درود ہو ان پر، ان کے آبائے طاہرین پر، تمام مومنین کی طرف سے، تمام مومنات کی طرف سے، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے ایسا سلام جو وزن میں پروردگار عالم کے عرش کے برابر ہو. خدایا میں تجدید عہد کرتا ہوں، وہ عہد، عقد اور بیعت جس کا کلاوہ میری گردن میں ہے، ہرگز اس سے دستبردار نہ ہوگا. خدایا اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے تو مجھے میری قبر سے اس طرح اٹھا دینا کہ میں کفن لپیٹے ہوئے، تلوار کھینچے ہوئے، نیزہ لہراتے ہوئے حق کی دائمی دعوت پر لبیک کہوں. خدایا دکھا دے وہ ارجمند چہرہ، خدایا دکھا دے درخشندہ پسندیدہ پیشانی. خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. خدایا ان کی آمد کو آسان بنا دے. خدایا ان کے واسطے اپنے شہروں کو آباد فرما دے، ان کے واسطے مردوں کو زندہ فرما دے. یہ تیرا قول ہے، تیرا قول حق ہے. خدایا پروردگار، نور عظیم پروردگار، اس قلیل سی عبادت کو منظور و مقبول فرما دے. خدایا جس جس کی مشکل ہے، حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، اپنی خاص جناب سے تمام دعاؤں کو مستجاب کرا دے.
خدایا لشکر اسلام کو فتح و کامیابی و کامرانی عطا فرما دے. خدایا عزاداروں کی مجالس اعضاء کی جلوسوں کی حفاظت فرما اور اپنے اختتام پر کل پہنچ